اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیاء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیا اور اس کا مفہوم آج اس کی 11ویں اور آخری ریکارڈنگ ہے۔ اس سے پہلے 10 دروس میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے بڑی مفصل گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے، آخرت کا ذخیرہ بھی بنائے اور ہمیں دنیا میں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ تو میں اس حدیث کو آج پورے دوبارہ ایک خلاصے کے طور پر بیان کروں گا۔ میرے بھائیوں سے، دوستوں سے یہ درخواست ہے، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے خاندان والوں کو، اور جو اس سارے سلسلے میں میرے مددگار ہیں، ریکارڈنگ میں، پھر اس کو یوٹیوب چینل پہ چڑھانے پہ، فیس بک میں، یہ سارے میرے جو فیملی کے افراد ہیں، میری بہن ہے، میری بیوی ہے، میرے بہنوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھے اس حوالے سے موٹیویٹ کیا، وگرنہ میں ذہنی طور پر اس حوالے سے اتنا کوئی تیار نہیں تھا، اور آج الحمدللہ 50 سے زیادہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ مزید اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ حدیث مبارکہ جو ہم چلا رہے تھے اس کا 11واں درس ہے، اس کو آج سمیٹتے ہیں، مکمل اس کا ایک خلاصہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا انا نستحی من اللہ یا رسول اللہ والحمدللہ، اے اللہ کے رسول، بے شک ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، والحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس ذالک، ایسا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے، ولکن استحیا من اللہ حق الحیاء، اور لیکن اللہ سے حیا کا حق یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعا، کہ بندہ اپنے سر کی اور اس کے متعلقات کی حفاظت کرے۔ سر، اس کے متعلقات، تفصیلی گفتگو میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ آنکھ، زبان، کان، دماغ، پیشانی، اس کی حفاظت کرنا، یہ حق ہے اللہ سے حیا کا۔ پھر آپ نے فرمایا وَلْيَحْفِظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا، اور بندہ پیٹ اس کے متعلقات کی حفاظت کرے۔ پیٹ رزق حلال کمانے کے حوالے سے اور رزق حرام سے بچنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ دل کی پاکیزگی کی گفتگو ہوئی، شرمگاہ کے تحفظ کی گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری آپ نے فرمایا وَتَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، اور موت کے بعد کے حالات کا تذکرہ کرنا، یہ بھی حیا ہے۔ اس پہ 9ویں اور 10ویں ہماری ویڈیو ریکارڈنگ ہے جس پہ گفتگو ہوئی، اور یہ ساری باتوں کا نچوڑ ہے۔ کیسے؟ کان کی حفاظت ہوگی، آخرت کی تیاری ہے۔ آنکھ کی حفاظت ہوگی، آخرت کی تیاری ہے۔ زبان کی حفاظت ہو، اس کا صحیح استعمال ہوگا، آخرت کی تیاری ہے۔ یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکے، شرک نہ ہو، نہ اصغر ہو، نہ اکبر ہو، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ تکبر نہ ہو، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ پیٹ، اس کے متعلقات کی حفاظت، حرام رزق نہ کمائے۔ سب سے پہلے سوال ہی جو بندہ اپنے قدموں پہ نہیں ہل سکے گا جب تک یہ نہ بتائے کمایا کیسے اور خرچ کہاں پہ کیا، آخرت کی تیاری ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت، جیسے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، آخرت کی تیاری ہے۔ دل، پورے جسم کو اس تزکیہ نفس جو ہے اس کا کنٹرول آپ کے تمام اعضاء کا یہ دل ہے، اور اس کو پاک رکھنا، اس کی صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرنا، صوفیہ اور اللہ والوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اپنی صحبت کو بہتر بنانا۔ صحبت صالح، نیک لوگوں کی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے مثال بھی بیان فرمائی کہ اگر بندہ
خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا، مفہوم حدیث کا مختصر بیان کر رہا ہوں، تو اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر وہ بھٹی والے کے پاس بیٹھے گا جس کا کام ہی جلانا اور جلنا اور لوہے کو تپانا اور اس کو سیدھا کرنا، اپنے کپڑے کالے کرے گا، کپڑوں میں ان کی بدبو آئے گی۔ تو لہٰذا تزکیہ نفس کے لیے نیک لوگوں سے تعلق قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے، صحبت صالحہ جسے ہم کہتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت۔ اسی طرح پھر اگلی بات آئی، یعنی کہ ساری ان باتوں کا نچوڑ ہے آخرت کی تیاری، جو سزا اور جزا کا تعین کرتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ سے امید اور اللہ کی پکڑ کا خوف، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ اگر حقیقتاً ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ ہم نے ہر اپنے عمل کا جواب دینا ہے اور اپنے اعضائے انسانی کو صحیح استعمال کرنا ہے، یقین جانیے خود بخود ہماری اصلاح ہوگی، ایک فرد کی اصلاح ہوگی۔ جب ہر فرد اس چیز کو سوچے گا تو پھر معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ آج ہم دوسروں کی تو اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں مگر اپنی اصلاح کی بالکل کوشش نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تو بالکل ہی بہت اچھے ہیں جی، ہم تو اصلاح ہماری ہو چکی ہے، ہم تو بڑا عجیب معاملہ ہے اس حوالے سے ہمارا کہ ہم دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ایک سے زیادہ انگلیاں ہماری طرف اٹھ رہی ہیں، ہماری طرف ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے اپنی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ فرد ٹھیک ہوگا انشاءاللہ معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر معاشرے میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے، اچھائی کا ماحول، تو اس کے اثرات بھی فرد پہ پڑتے ہیں۔ تو یہ دو رویا ٹریفک ہے، فرد اور معاشرہ۔ فرد ٹھیک ہے، معاشرہ درست ہے، معاشرے کا ماحول اچھا ہے تو انشاءاللہ فرد بھی درست ہو جائے گا۔ ہمیں ہر طرح کی یہ کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے جس حدیث کے آخر میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہماری دنیا ضرورت ہے، دنیا سے ہم نے آخرت بنانی ہے۔ تو مطلب کیا ہے زیب و زینت کا؟ کہ ایسے تمام امور کو چھوڑ دینا جس سے دنیا کی محبت پیدا ہو۔ ہم نے دنیا میں رہنا ہے، قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، لیکن ہم نے دنیا کو اپنے دل میں اس طرح سے نہیں آنے دینا کہ ہم اپنی آخرت کو بلا بیٹھیں، آخرت کی تیاری کو ہم بلا بیٹھیں۔ یہ بالکل مادی سوچ نہیں آنی چاہیے۔ روحانی ہماری آخرت اس دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن اس طرح سے کہ ہم دنیا سے اچھا فائدہ اٹھائیں، دنیا میں دنیا والوں کے کام آئیں، دنیا میں دنیا کے اس طرح مشغول ہوں کہ ہماری آخرت بنے۔ ومن اراد الآخرہ، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا تو وہ دنیا کی ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس سے دنیا کی محبت دل میں آتی ہے۔ وآثر الآخرۃ علی الاولیٰ، اور وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے، پھر وہ ہر دنیا کے کام کو آخرت کے لیے کرتا ہے، دنیا کے ہر کام کو آخرت کے لیے کرتا ہے۔ اگر وہ کسی کی انگلی پکڑ کے اس کو سڑک پار کروا رہا ہے وہ بھی آخرت کے لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ کوئی چیز ایجاد کر رہا ہے انسانیت کے فائدے کے لیے اور نقطہ نظر اس کا آخرت ہے تو وہ ایجاد بھی اس کے لیے آخرت میں فائدہ مند ہوگی۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی دوائی ہو، کوئی بھی جدید طرز کی گاڑی اور موٹر سائیکل ہو، ہوائی جہاز ہو، کیوں تیار کر رہا ہے؟ لوگوں کے لیے آنا جانا آسان ہو جائے، بیت اللہ کا سفر آسان ہو جائے۔ اور اگر وہ ایمان والا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو یقین جانیے اس کا یہ کام ہے تو دنیا کا عمل مگر اس کی آخرت بن رہی ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ فمن فعل ذالک، جو کوئی ایسا کرتا ہے۔ اب ساری پچھلی باتوں کو، اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ جس نے یہ سب کچھ کیا، سر اور اس کے متعلقات کی حفاظت کی، پیٹ اس کے متعلقات کی حفاظت کی، آخرت کی تیاری کی، مرنے اور مرنے کے بعد کے معاملات کی طرف توجہ دی، فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، پس تحقیق اس نے
اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا۔ یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ حیا کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ کے ہر لفظ اور ہر مفہوم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم نے اس 11 دروس میں اس حدیث کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم قربانی اور اس کے حوالے سے جو مختلف موضوعات ہیں ان پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام کو سمجھنے اور دین اسلام کے ہر عمل کی قدر کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔